سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربیع الاول کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کا بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ دو بات، ربیع الاول کا پیغام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کا بیان۔ دو، اسلامی مہینوں میں سے ربیع الاول تیسرے مہینے کا نام امت کے ذمے، مسلمانوں کے ذمے اسلامی مہینوں کے نام یاد کرنا اور تاریخیں یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ سارے مسلمان ہی اسلامی مہینوں کے اور تاریخوں کے نام بلا دیں گے، ساری امت کو نگاہ ہوگی۔ کسی مسلمان کا جنازہ ہو کوئی بھی نہ پڑھے، سارے گنہگار۔ جو جنازہ پڑھیں گے، جو رمضان کے عقیدہ شرع کا اعتکاف کریں گے، ثواب تو ان کو ملے گا، لیکن دوسرے لوگ گناہ سے بچیں۔ ایسے ہی اسلامی مہینوں کے نام جو یاد کریں گے، ثواب تو ان کو ملے گا، لیکن باقی امت گناہ سے بچے گی۔ کسی نے بھی یاد نہ کیا تو سارے کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں۔ اب آپ یہ فرض کفایہ حکومت کی طرف سے ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہو؟ میں وقتاً فوقتاً سناتا رہتا ہوں، گن لیجیے۔ پہلا اسلامی مہینہ محرم، نمبر 2 صفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاولیٰ، نمبر 6 جمادی الاخری جس کو جمادی الثانی، نمبر 7 رجب، نمبر 8 شعبان، نمبر 9 رمضان، نمبر 10 شوال، نمبر 11 ذی القعدہ، نمبر 12 ذی الحج۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے اسلامی یاد رکھنا، ان کی تاریخیں یاد رکھنا۔ جیسے آج 5 ربیع الاول، یوں آپ کو یاد ہو کہ آج کیا محرم ہے، آج کیا ربیع الاول ہے، آج کون سی رمضان ہے، آج کون سا ذی الحجہ۔ یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ بہت سے اسلامی احکام کا دار و مدار اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخوں کی پہچان۔ آپ تراویح کیسے پڑھیں گے جب آپ کو پتا ہو کہ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا اور یکم رمضان ہو؟ آپ عید کی 2 رکعتیں کیسے ادا کریں گے؟ آپ کو پتا ہو کہ آج رات عید چاند رات ہے۔ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے اللہ کے نبی رکھنا پسند کرتے، ایام 20 13 14 15۔ ہر مہینے کی آپ کو تاریخ معلوم ہو کہ 13 14 15 کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو حج کے مرکزی اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ کو تاریخیں یاد ہوگی تو آپ کو عمل کریں۔ اس لیے آپ ارادہ کر لیں کہ ہم ہمیشہ اسلامی مہینوں کو اور ان کی تاریخوں کو اپنی زندگی میں رواج دیں۔ بولو انشاءاللہ۔ ہمارے دیہاتی لوگوں نے پنجابی میں مہینوں کے اور تاریخوں کے نام یاد رکھے، وہ یاد ہو گئے، انہوں نے رواج دیے۔ ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے انگریز کا غلام بننے کا ثبوت دیا، دفتروں سے لے کر کلرکوں تک تنخواہوں کا لین دین تاریخیں انگریزی میں ہی۔ اسلامی مہینوں کو رواج دینا اور اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنا جو امت کے ذمہ تھا، امت نے کوتاہی برتی۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں ایک نیکی تو آپ یہ کریں اور زندگی بھر کریں کہ اسلامی مہینوں کو یاد رکھیں، انشاءاللہ تاریخوں کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ اس میں رواج دیں، خاتمات لکھنے میں، تحریر لکھنے میں یہ تاریخیں لکھیں گے، انشاءاللہ ایسے نشئی کو جواب سن رہے ہو؟ بولو۔ دوسری بات، ربیع الاول کا مہینہ یقیناً نبی پاک کی ولادت کا مہینہ۔ حضور پاک جو دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے، یہ طے ہے۔ تاریخ کون سی ہے اس میں اختلاف، 6 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 12 ہے۔ تاریخ کے حوالے سے جو مورخین
کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن نہیں بنے. آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور نبی پاک کی وفات بھی ربیع الاول میں. جمعرات کی عشاء کی نماز پہلی سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کے حکم پر پڑھائی. آپ کی بیماری بڑھ گئی. پہلے آپ بیماری کے ساتھ نمازیں پڑھانے آ رہے ہیں. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے پیغام دو ان کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگ انتظار کریں. یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ بھی کون ہوگا، کیونکہ اس دور میں جو امامت شبرا کراتے تھے، جو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہی امامت کبرا خلافت کا خلیفہ بھی ہوتا. یہ تو بعد میں انگریزوں کے نظام میں اور دینی کے نظام میں کہ ہمارے بادشاہ وہ ہیں جن کو نماز آتی نہیں، باپ کا جنازہ بھی نہیں آتا. اکثر کہا نہیں ہے، سن رہے ہو؟ ورنہ اصول جو اس نماز کا حال ہے وہی بادشاہ کا حال ہے. جمعرات عشاء 1، جمعے کی 5 نمازیں 6، ہفتے کی 5 نمازیں 11 اور اتوار کی 5 نمازیں 16 اور سوموار کی صبح کی نماز 17. یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں پڑھائی. بعد نمازوں میں حضور آ کر شریک بھی ہوئے، طبیعت سنبھلی، آگے شریک ہو. بعد ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضور کے آنے پر حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے. شروع حضرت ابو بکر نے کرائی کی اور پوری حضرت نبی پاک نے کرائی. یہ میں نے آپ کو سارا خلاصہ جو احادیث کی روشنی میں بخاری جیسی کتابوں میں بتایا. سوموار کے دن 10-11 بجے کے ٹائم، 9-10 بجے کے ٹائم میں اللہ کے نبی اس دنیا فانی سے پردہ کرتے. یہ 2 باتیں طے ہیں کہ نبی پاک کی ولادت بھی ربیع الاول، اور اس حوالے سے ربیع الاول کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے کہ اللہ کا عظیم احسان انسانوں پر جو نبی پاک کی بعثت کی شکل میں ہوا ہے وہ احسان اس مہینے سے ہوا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. قرآن مجید اس کا ذکر ہے. اللہ نے، اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے احسان کہہ کر جس نعمت کو جتلایا وہ حضور کی نعمت. ویسے تو رمضان افضل ہے، رمضان میں تراویح ہے، رمضان میں اعتکاف ہے، رمضان کے روزے، لیکن اس حیثیت سے ربیع الاول افضل ہے کہ ربیع الاول میں حضور آخر خاتم النبیین کی آمد ہے. لیکن یہ بھی یقینی اور طے شدہ بات ہے کہ نبی پاک کی وفات اس دنیا سے جو آپ رخصت ہوئے کس مہینے میں، کون سا دن، وہ تاریخ کون سی تھی؟ مورخین کا رجحان یہ ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول نبی پاک کے دنیا سے جانے کا دن ہے، اور مسلمانوں نے 12 ربیع الاول کو نلیکی اور جہالت جشن منانے شروع کر دی. آپ اپنی ماں اور باپ کے فوت ہونے کے دن میں جشن منائیں؟ نہیں. خدا را غور کرو. اور ایک بات سمجھنا ذرا دھیان سے، آج کی بات سمجھ کر اگلے 2-3 جمعے سنجیدگی سے سمجھنا اور ٹائم پر آنا. سمجھیں گے انشاءاللہ؟ نبی پاک کی تشریف آوری پر یہ اللہ کا احسان اور بڑی خوشی کی بات. بولو. خوشی منانے کے 2 انداز ہیں. خوشی منانے کا ایک انداز جو ہے مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، بھنگڑے ڈالے جائیں، جشن منائے جائیں. اور خوشی منانے کا ایک انداز یہ ہے کہ جو ہستی آئی ہے اس کا پیغام کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو ڈھانپ کر
زندگی بھر نبھا کیا جائے. بولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور چچی ام جمیل نبی پاک کے پیدا ہونے پر انہوں نے خوشی منائی. ولادت پر ایک لونڈی آزاد کر دی سعودیہ. لیکن نبی پاک جو دین لے کر آئے, پیغام لے کر آئے, شریعت لے کر آئے, جب اس کو ماننے کی بات آئی, پروفیسر طارق صاحب, جب اس کو ماننے کی بات آئی تو وہی ابو لہب نے پتھر اللہ کے نبی کی طرف پھینکا. قرآن کی سورت آ گئی تبت یدا ابی لہب, تباہ ہو جائے ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی. نبی پاک کے پیدا ہونے کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تاریخ ہے. کوئی بریلوی جو بندی اہل حدیث اس کا انکار نہیں کر سکتا, واقعہ موجود. لیکن جب اللہ کے نبی نے جمع کر کے کہا کہ میری بات مان لو, پتھروں کی پوجا چھوڑ دو, آباء و اجداد کی رسمیں چھوڑ دو, جو میں دین لے کر آیا اس دین کو لے لو, تو پتھر اٹھا کر مارے. قرآن نے ان کی تباہی کے لیے سورت اتار. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ حضور پاک پر ایمان بھی لائے. حضرت علی مرتضیٰ بچوں میں حضرت ابوبکر صدیق, انہوں نے حضرت خدیجہ, حضرت زید, اور اہل بیت اور صحابہ ایمان بھی لاتے گئے, اپنے نظام زندگی کو بدلتے گئے, اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ڈھالتے گئے. میرے جملوں میں دھیان دینا, اپنے کلچر کو تبدیل کرتے گئے. بازاروں کی زندگی بدل دی, نظام حکومت بدل ڈالا, اپنا کلچر بدل ڈالا, اپنے خوشی غمی کے طریقے بدل ڈالے. جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے ایسے اپنی زندگی کو ڈھال دی. یہ حضور کی آمد کا استقبال اور مقصد صحابہ نے, حضرت ابوبکر صدیق نے, خلفائے راشدین نے, اہل بیت نے, حسن حسین نے, حضرت معاویہ نے, 1.5 لاکھ صحابہ نے حضور کی ولادت یوں منائی کہ حضور جس مقصد کو لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ڈھل گئے. بولو اب آپ فیصلہ کرو کہ آپ لوگوں نے ابو لہب والی میلاد منانی ہے کہ جھڑیاں تو لگا لی, جلوس تو نکال لیے, کیک تو کاٹ لیے, پگڑے تو ڈال لیے, پھر شیعوں میں تمہارے میں کیا ہونے. لیکن نبی پاک کے لائے دین کو, تعلیمات کو, شریعت کو, حضور والے عدل و انصاف کو, نظام حکومت کو, گھر میں, اسمبلی میں, معاشرے میں آپ کے طور طریقوں کو قریب نہیں آنے دینا. ہندوؤں اور انگریزوں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں. نظام حکومت بھی, نظام عدالت بھی. ابھی ہمارے سراج الحق صاحب نے حال ہی میں بڑے اجتماع میں کہا دکھ کہ میں 101 بار چیف جسٹس کے دفتر میں جو مقدمہ لے کر بڑے مجمع میں ختم ہوئے کانفرنس, تو مجھے چیف جسٹس کے دفتر میں انگریزوں کے قانونوں کی کتابیں نظر آئیں. اگر نہیں نظر آیا تو رب کا قرآن نظر آیا. خدا را اگر ابو لہب کے طریقے پر چلو گے تو انجام ابو لہب کے ساتھ ہوگا, اور اگر حضرت ابوبکر صدیق, علی مرتضیٰ, حسن حسین کے طریقے پر چلو گے تو انجام ان کے ساتھ ہوگا. طے کر لو, ارادہ کر لو کہ ہم نے ولادت اور میلاد کون سی منانی, صرف روزوں والی, جلوسوں والی, کیکوں والی, جھڑیوں والی, لیکن دین نبی پاک کا زندگی میں نہیں لانا. تو یہ تو ابو لہب نے بھی کیا. اور اگر دین لانا ہے اپنے گھر کی زندگی, اپنے بازار کی زندگی, سفر کی زندگی, دفتر کی زندگی, دکان کی زندگی, اسمبلی کی زندگی, عدالت کی زندگی, فیصلوں کی زندگی, کلچر کی زندگی, چہرے کی زندگی, لباس کی زندگی, بچوں بچیوں کی شادیوں کی زندگی, محمد مصطفیٰ کی سیرت اور غلامی اور پیغام ایک ایک جگہ زندگی سے
تو یہ صحابہ اور اہل بیت کی سیرت. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرات صحابہ نے حضور پاک کی کون سی سیرت بنائی جس کا خلاصہ 13 باتیں. کتنی باتیں؟ 13 باتیں. کتنی باتیں؟ 13 باتیں. بس میں 5 مہینے صرف گن رہا ہوں جس کی تفصیل زندگی رہی تو آنے والے جمعہ میں بتاؤں ہوں انشاءاللہ. یاد رکھو گے انشاءاللہ. نبی پاک کے امت کے ذمے حقوق کیا ہیں، امت کی ذمہ داری کیا ہے. ہمارے جج کی، حاکم کی، آرمی چیف کی، وکیل کی، پروفیسر کی، سکول ٹیچر کی، سٹوڈنٹ کی، مزدور کی، تاجر کی، مرد کی، عورت کی، خطیب کی، پیر کی، اللہ کے نبی سے وفادار ہیں تو ذمہ داریاں کیا ہیں کہ حضور کی شفاعت کے لیے مسکراتے ہوئے جنت میں جاؤ. چاہتے ہو؟ نمبر 1 نبی پاک کو امت کے ذمہ پہلا حق. ساری امت نبی پاک کو اللہ کا رسول اور نبی مانے. میرے ساتھ ساتھ گنتے جانا. مانو گے انشاءاللہ؟ آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، محمد بن عبداللہ، آمنہ کے لال. نسب آپ کا یہ ہے، مشن آپ کا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں محمد رسول اللہ. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے سارے انسانیت کے سارے انسانوں، کائنات کے سارے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. آپ کسی ایک بستی علاقے قوم کے رسول نہیں بلکہ ساری مخلوق، ساری انسانیت، سارے طبقے، سارے زمانوں کے رسول اور نبی. مانو گے؟ عقیدہ بناؤ گے؟ ساتھ ساتھ جلدی جلدی. ٹھیک ہے. نمبر 2 دوسرا، آپ کو انسانوں، جنوں، فرشتوں کا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں. نبی الانبیاء. یہ علیحدہ بات بولو. نبی الانبیاء. نبی الانبیاء. آپ 1.25 لاکھ انبیاء کے بھی نبی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ آل عمران، سورۃ آل عمران 3 پارے کے آخری رکوع کی شروع کی ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے نبیوں، سارے انبیاء سے آگ لیا، میں تمہاری طرف اپنا نبی بھیج رہا ہوں. تم سب اس کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کے مشن میں اس کا ساتھ بھی دو. تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں. تو آپ کون ہیں؟ بھول گیا. نوجوانوں، پڑھے لکھے ہو، ذرا جانو آپ نبی الانبیاء. نمبر 3 آپ امام الانبیاء. سبحان اللہ. رسول نبی ہونا ایک حق ہے، آپ کو نبی الانبیاء ماننا دوسرا حق ہے، آپ کو امام الانبیاء ماننا تیسرا حق ہے. عقیدہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں سارے نبی موجود تھے، تو سارے نبیوں کی امامت کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے سارے نبی کھڑے تھے تو آپ کا لقب کیا ہوا؟ امام الانبیاء. یہ اور نبیوں کو حاصل نہیں ہے. بولو جی. یہ کس کو حاصل؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے فرمایا، حدیث ہے، حدیث سننا ذرا دھیان سے سمجھ لو تھوڑا، کہ قیامت کے دن میں سارے نبیوں کا امام ہوں گا، میں سارے نبیوں کا ترجمان ہوں گا، میں سارے نبیوں کا شفیع ہوں گا. شفیع امت کے جو سفارشی آپ ہوں گے ہی ہوں گے، سارے نبیوں کے لیے کیا ہوں گے؟ آپ سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہو. نبی پاک کے کتنے حق دل لیے؟ 100. بولو امام الانبیاء، نبی الانبیاء. 5واں حق افضل الانبیاء. نبی بھی ہے، نبیوں کے نبی بھی ہے، آپ امام الانبیاء بھی ہیں،
آپ افضل الانبیاء بھی ہیں. بولو چھٹا حق آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں. یہ کسی اور دنیا سے آپ نبی ہونے اور رسول ہونے کے ساتھ خاتم الرسول ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. باقی نبیوں کو ایک اعزاز ملا نبی ہونے, آپ کو نبی ہونے کا بھی اعزاز ہے, آپ کو خاتم الانبیاء ہونے کا بھی اعزاز. سبحان اللہ. دو دستار ختم نبوت, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, سلسلہ بند کر دیا. انا خاتم النبی لا نبی بعدی. قرآن مجید کے یہ آیتیں اور 200 حدیثیں, اللہ اکبر, بے شو آیات اور کتنے اس بات انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا. حق گنیے میں ٹائم نہیں, حق گنیے تفصیل بات میں ہے. کتنے حق ہو گئے؟ 100 گئے. ساتواں حق آپ بشر ہیں, بشر. نبی پاک کو کیا مانو؟ بشر. آپ انسان ہیں ذات کے اعتبار سے. قرآن قل انا بشر مثلکم ولکن یوحی الی. اے انسانوں میں تمہاری طرح انسان ہوں. قرآن کھانا پینا, بیوی بچے, آنکھ کان زبان, گرمی سردی, خوشی غمی, یہ سارے تقاضے اللہ کے نبی کو بھی ایسے ہی لاحق تھے جیسے مجھے اور آپ کو لائے. بولو بولو. آپ کی بیٹیاں تھی جانتے ہو, آپ کے بیٹے تھے فوتو میں, آپ کی بیویاں تھی, آپ کھانا کھاتے پیتے تھے, آپ سوتے تھے, آپ چلتے پھرتے تھے, آپ اپنے کام خود کر لیتے تھے. یہ سارے بشری تقاضے. آپ کون ہیں؟ بشر. لیکن فرق کیا کہ عام انسانوں پر وحی نہیں آتی. عقیدے بنا لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ولکن یوحی الی. قرآن کہہ رہا اللہ کے نبی پر اللہ کی وحی آتی ہے. اللہ کی وحی کی وجہ سے حضور عام انسان نہیں ہیں, ذات کے اعتبار سے انسان ہیں, مقام و مرتبے کے اعتبار سے آپ اللہ کے وہ انسان ہیں جسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ پر اللہ کی وحی ہے. عقیدہ تو ٹھیک رکھے نا, قرآن کا انکار ہو جائے گا کہ آپ بشر ہیں. بولو. آٹھواں حق آپ سید البشر ہیں, افضل البشر ہیں. انسان ضرور ہیں, سارے نبی انسان ہیں, سارے ولی انسان ہیں, سارے صحابہ اہل بیت انسان ہیں, لیکن سارے انسانوں سے افضل سردار سب سے اونچے مقام پر حضور ہیں. حدیث آنا سید البشر, افضل البشر, سید الولید آدم بلا فخر. میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں, ساری انسانیت کا سردار ہوں, ساری انسانیت سے افضل ہوں, سب سے اونچے مقام پر ہوں. لیکن یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا. فخر اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. فرمایا میں بطور شکر کے کہہ رہا ہوں. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا. کتنے حق ہو گئے؟ بولو بولو. نوما حق اکالی مجاہد کو جگہ سورے نلے کا ایک چھوڑ ارمن سو ایک چھوڑ جوان آجی. نوما حق بس خبر کرو. نوما حق اللہ کے نبی کا. نوما حق اللہ. حضور علیہ السلام نور ہے, نور. اس بات کو سمجھ لینا کیا ہے؟ نور ہے. بولو نور ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ كِتَابٌ وَنُورٌ. بلکہ صرف نور ہی نہیں, نور مبین ہے. صرف نور ہی نہیں, شرافت نور ہے. صرف نور ہی نہیں, نور الکلام نور ہے. ہم سمجھ جائیں گڑبڑ کہاں ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ حضور کو بشر مان کر نور کا انکار, اور کچھ لوگ نور مان کر بشر کا انکار, اور امت تذبذب کا شکار. میں سارے قرآن حدیث کا نچوڑ آپ کو دو لفظوں میں دے رہا ہوں. قدر کرنا. اس قوم کو کیا قدر ہے؟ ان کے آپ کو پوڈر پر
ڈاکٹر صاحب ایک، ان کا سونا پتل سب ایک ہوتا ہے. ذرا دھیان دیں، آپ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. بیوی بچے، کھانا پینا، خوشی غمی، سردی گرمی کے تقاضے کن والے ہیں؟ انسانوں والے. آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ سارا انسانوں والا. آپ اپنی صفات، کردار، تعلیم، الفاظ پہ غور کرنا، تربیت، اخلاق، آداب، صفات، تعلیمات، کردار کے اعتبار سے آپ نور نلا، نور ہیں. نور روشنی کو کہتے ہیں. آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی تعلیمات سے کفر اور شک کا گھیرا چھٹا. آپ کی تعلیمات سے ظلم کا گھیرا چھٹا. آپ کے تشریف آوری سے اولادوں کو والدین کی عزت کے آداب معلوم ہوئے، خاندوں کو بیویوں کے حقوق معلوم ہوئے، انسانوں کو انسانیت کے آداب آئے. آپ کی تعلیمات وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کے میناروں پر پہنچانے والی. یہ لیے آپ کون ہیں؟ ہاں، آپ کی تعلیمات سیکھو اور آپ کی تعلیمات سکھاؤ. آپ کے محلے معاشرے سے لے کر بستیاں شہر اندھیروں سے نکل آئیں گے. چمکے تھے. آپ نور ہیں. کتنے ہاتھ ہو گئے؟ کوئی نہیں سنا. کتنے ہیں؟ 10واں ہاتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، دوست احباب، لیڈر، کارکن، کاروبار، دکان مکان، جھوپڑی بنگلے سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کا امت پر حق. سنیں قرآن مثال دے رخصت کن رہا ہوں. قرآن مجید سورۃ توبہ لمبی آیت ہے، پورا بیان چاہیے. قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ فَلَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. کئی چیزیں اللہ نے گن دی. مکان، بیوی بچے، خاندان، کاروبار، تمہارا گھر بار. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. قیامت تک کے لیے پیغام سننا. اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو جائے تو انتظار کرو اللہ کے عذاب. آج اتنے عذاب کیوں ہے؟ آپ اس پیمانے میں کھوٹے ہو. اللہ کے نبی کی محبت ساری چیزوں پر غالب ہو، یہ نبی پاک کا حق. قرآن آگے سورۃ توبہ. ابھی یونس صاحب آپ لیٹ آئے، ایک حدیث کے سنیں. توجہ توجہ. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے ساری کائنات کے سارے انسانوں، تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں جب تک میں محمد اسے اپنے والدین اولاد جان سے زیادہ محبوب ہوں. تو یونس صاحب حضور پاک کا 11واں حق یاد رکھیے. کیا ہے؟ بھول گئے. اللہ کے بندو، یہ اب سوچا کرو چند منٹ نیچے چند منٹ اوپر، یہ سمجھا کرو کہ ہمیں کچھ ملا ہے یا نہیں ملا. ملا کچھ چھوڑی پھل کر لے جایا کرو. ہاں. چھٹا حق ہے. 11واں حق کیا؟ سب سے زیادہ محبت. 12واں حق حضور پاک پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو. سبحان اللہ. بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا. درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور فرشتے بھی سلام، تم بھی درود شریف بھیجا کرو. حضور نے فرمایا جو ایک درود شریف پڑھے گا 10 گنا معاف، 10 درجے بلند، 10 رحمتیں نازل. میرے ملنے والے ہیں اور بیعت ہے مجھ سے، آتے رہتے. مجھے ایک دن کہنے لگے 24,000 بار درود شریف کا یا کلمہ کا لانا پڑتا. میں سندھ کے سفر میں تھا،
ایک مجھے دوست ملے کہنے لگے میری بیوی رات بسترے پہ نہیں آتی جب تک 1000 بار درود شریف پڑھے. سبحان اللہ. میں نے کسی جلسے میں سیرت کے موضوع پر اللہ کے نبی کے یہ حکم بیان کیے تو بعد میں ایم پی اے تھے اور سیاسی لوگ رہنے اور پولیس قسم کے لوگ, ہمارا میزبان بھی ایم پی اے تھا. تو جب میں نے بیان ختم کیا بڑے بڑے لوگ, اس کے بعد ایک 50-55 سال کا آدمی مجھے گلے لگ کر رونے لگ گیا, میرا ماتھا چوم لیا اور پہلی ملاقات کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا آج آپ نے آنکھیں کھول دی اور آپ نے نبی پاک کے حکم بتلائے, زندگی گزر گئی, ہم نے بہت کچھ سنا لیکن اس طرح ہمیں حکم کسی نے نہیں سنائے اور آپ نے اس کو درود شریف کی بات کی ہے اور روتا جا رہا ہے, سچا لگ رہا تھا. اور میرا سر چلتا ہے, کہتا ہے میں 50,000 بار روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں, آج کا 50,000 درود شریف آپ کو ہدیہ. میرے یہاں ایسے نوجوان موجود ہیں جو 18,000 بار 24,000 بار 16,000 بار درود شریف پڑھتے ہیں اور مجھے ہدیہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ارادہ کر لو کہ ہم سب روٹی کھور نہیں بنیں گے, ہم روزانہ کم سے کم 100 بار 200 500 1000 بار شروع کر لیں. روزانہ درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ. یا صرف رضی اللہ کا عاشق بننا ہے ہر دن کا محنت کی طرح. ہمارے سیاستدان اور ہمارے کچھ قوم دینی لوگ وہ سب کے عاشق ہوتے ہیں. الیکشن آ جائے تو کئی چہرے آ جائیں گے سامنے, ہیلو سلام سلام, آگے پیچھے آپ گندی گلیوں میں ڈور جائیں کوئی نہیں آئے گا, مر جائیں کوئی نہیں آئے گا. بولو موسم جب آ جائے گا الیکشن کا تو خیر خواہ بن کر بولو. اور کچھ لوگ جب محرم آ جائے ربیع الاول آ جائے تو روڈوں پہ آ جائیں گے عاشق بن کر, آگے پیچھے گئے نماز روزہ بھی گئے. تو تم نے موسمی عاشق بننا ہے یا ہر موسم کا دیوانہ اور پروانہ بننا؟ ہر موسم کا. تو ان حقوق کا خیال کرو گے انشاءاللہ. بولو کرو گے انشاءاللہ. کتنے حق ہو گئے؟ 12. 13واں حق اللہ کے نبی کی عظمت. دھیان نہیں, عظمت رسول کہ سارے رشتوں سے ساری مخلوق سے خدا کی خدائی کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو مصطفیٰ کی مصطفیٰ. ہر چیز سے عزیز. کتنے ہم؟ 13. 14واں حضور علیہ السلام کا دفاع اللہ کے نبی کی جان پر, آپ کی ختم نبوت پر, آپ کی سنت و شریعت پر, آپ کی حدیث و طریقوں پر, آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں ازواج اور صحابہ پر کوئی چوڑا جماعت حملہ کرے اور ہمارا امتحان کرنا چاہے تو ہم خاندان سمیت, جان سمیت, بیوی بچوں سمیت, مال سمیت, اولا سمیت سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, لیکن ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے چوکیدار ہیں, پہرے دار ہیں. آپ کی حدیثوں کے, آپ کی سنت کے, آپ کی ناموس کے, آپ کی ختم نبوت کے, آپ کے جان کے پہرے دار بن کر زندگی گزارنی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دفاع. ایک دفاع پاکستان ہے, ایک دفاع اسلام ہے, ایک دفاع قرآن ہے, ایک دفاع مصطفیٰ ہے. حضور کا کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا. آپ نے یاد رکھنا ہے, میں اگلے جمعے کی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا دفاع سے, اور دفاع والے واقعات سنوں گا. صحابہ نے کیسے کیسے دفاع کیا. آج کتنے حق ہو گئے؟ 14. 15واں حق حافظ عبداللہ صاحب اپنی کتابیں چھپاتے ہو, اس کو کون چھپائے؟ 15واں حق اتباع رسول. سفر میں, حضر میں, بند کمرے میں, خوشی میں, غمی میں, آمدن میں, خرچ میں, دوستی میں, دشمنی میں, گھر داخل ہوتے ہوئے, نکلتے ہوئے, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے, لباس بناتے ہوئے, پہنتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, ہر جگہ اللہ کے نبی کے غلام بن کر, پیروکار بن کر آپ کی سنت اور طریقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے.
24 گھنٹے کے 7 گھنٹوں میں جس مرد عورت حاکم رعایا کو یہ احساس پیدا ہو جائے ہر عورت کو کہ ساری چیزیں چھوٹ سکتی ہیں، اپنے نبی کا سنت طریقہ نہیں چھوٹے گا، یاد رکھو یہ صحابہ سے ملا دے گی، یہ حضور کا دعوت تمہیں پڑھا کر حضور کی شفاعت سے پڑھا کر جنت۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی مبارشات کیا تھی؟ دو ربیع الاول کا پیغام اور نبی پاک کے امت پر حقوق کا بیان۔ یہ اجمالی خاکہ ہے، پوری زندگی کا پیغام ہے، سیرت کا پیغام ہے، ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اس کا خیال کیجئے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ بریلوی جو بنتی ہے حدیث کے اوپر پاک کی پی ٹی آئی نون لیگ کی باتوں میں مت پڑھو۔ اللہ کے بندے، رسول اللہ کے غلام، قرآن و سنت کے طالب علم بن جاؤ، انشاءاللہ تاجر بھی نجات پا جاؤ گے، سیاستدان بھی نجات پا جاؤ گے، جوان پورے بھی چمکو گے، عرش و فرش پر قیمت لگ جائے گی۔ لیکن یہ 2-4 دن کا کام نہ ہو، زندگی بھر کا کام ہو۔ سارے ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اس کی تفصیلات کب آئیں گی؟ اگلے دن۔ دفاع رسول اور اتباع رسول، اور ایک ایک چیز کو ہو سکا تو 2-4 دنوں میں کھولیں گے۔ آج چونکہ بارش بڑی تھی، وہاں جانے میں بڑی لیٹ ہو گئی، راستے میں وہاں انتظار تھا، بارش راستے پر تو جانے میں مشکل، وہاں لیٹ یہاں لیٹ، کچھ لیٹ ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں۔ جس نبی کے طفیل ہمیں سب کچھ ملا، آج اس کی خاطر چند منٹ ہمیں اللہ کے گھر میں قرآن و حدیث میں اور پیغام سننے میں چند منٹ لگ گئے، جس کی خاطر ہم نے سب کچھ دینا۔ اگر ان کی خاطر ہمارے چند منٹ چلے جائیں، سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ آپ نے زمین کو ٹٹول لیں، زمین کو ٹٹول لیں، زمین کو ٹٹول لیں۔ اگر خوشی لگ رہی ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں کسی کو نہیں دکھاتا۔ اگر وزیر اعظم، صدر اعظم، چیف جسٹس کی بیٹھک اور گھر میں چند منٹ مل جائے تو عزت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں نبی کی عزت اور نبی کا مشن اور نبی پاک کے حقوق صلی اللہ علیہ وسلم جاننے اور پہچاننے میں چند منٹ لگ جائیں تو کہو الحمدللہ، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے توفیق دی۔ ہر کوئی ہر کسی کو اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ نے توفیق بھی دی، بیٹھنے کی بھی، سننے کی بھی۔ اب ایک دعا کر کے جانا ہے، اللہ اس مشن کو زندگی بھر پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنے اپنے پیاروں کے لیے اشارے سلام کرتے رہنا۔ میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو بھی اپنی دعاؤں میں اور ان چیزوں میں اشارے سلام میں یاد رکھنا۔ آپ کا احسان، شکریہ، جزاک اللہ۔